ہوتا تو وہ دیکھتا کہ آج ڈاکٹر مجھے بلا رہے ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو خدمت کے جذبے سے، یعنی میری وکٹ کہاں سے اڑی کہ میں نے ایک دم لائن چھوڑ کے مدرسے میں جانے کا ارادہ کیا کہ ایک لڑکے نے مجھ سے، ہم 4 مہینے میں اکٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا تم عالم کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میرا باپ ذمہ دار ہے۔ کہا تم ڈاکٹر بنو گے تو اتنا ہی ہوگا نا، پہلے بھی پیسہ ہے اور پھر اور آ جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے، عالم بنو گے تیری آخرت بن جائے گی۔ اس ایک جملے نے میرا دماغ پھیر دیا کہ میرے دماغ میں ایک ہی بات ڈالی گئی تھی، بڑا پیسہ بڑی عزت، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ تو میں نے کہا اللہ نے پیسہ تو پہلے دیا ہوا ہے، تو میں اپنی آخرت بنا لوں۔ تو اس طرح میرے اس زندگی کا سارا سفر تبدیل ہو گیا۔ خدمت، کسی ایک مریض کی دعا لگ گئی نا آپ کو تو نسلیں آپ کی کھائیں گی، نسلیں۔ وہ ہے نا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَهُمْ كَنْزٌ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ 7واں باب، یعنی دادا پڑدادا پھر پڑدادا پھر پڑدادا پھر پڑدادا پھر پڑدادا، 7ویں باپ کی نیکی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا 8ویں پشت کھانے لگی تھی۔ کہا کہ یہ جو الجدار ہے نا فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، تو یہ ٹوٹ رہی ہے، گر گئی تو لوگ چرا لیں گے، میرے اللہ نے کہا سیدھا کر، میں نے سیدھا کیا ہے۔ تو ایک مریض کی دعا لگ گئی نا، ایک ہی، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کی نسلیں کھائیں گی، نسلیں۔ میں مطلب دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ سارا معاشرہ ہی گراوٹ کا شکار ہے، وکیل انصاف دلانے کے بجائے لوٹنے والے بنے ہوئے ہیں، تو ہر طرف ایک افراتفری ہے، پیسہ 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 پیسہ، مر کے خالی چلے جاتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے خدمت کے جذبے سے آپ لوگوں کو ڈیل، اپنی فیس لیں، سب کچھ لیں، لیکن لیبارٹری والوں سے بھی مل جائے اور نامراد فارماسیوٹیکل ہے ان کے ساتھ بھی مل جائیں تو ڈاکٹری تو نہ رہی، یاری نہ ہوئی چھولیاں دا وٹ ہویا۔ میں کینیڈا میں تھا تو میرے سر میں درد رہتا ہے، تو ایک نیورولوجسٹ ہے ہمارے مظفر گڑھ کے، پہلے 5 بڑے ڈاکٹروں میں وہ آتے تھے، عبدالقیوم نام تھا۔ تو ان کے سامنے نا ایک پینسل پڑی ہوئی تھی ان کے کلینک میں، تو وہ ایسے پینسل کو اٹھا کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب اگر یہ پینسل بھی ہم فارماسیوٹیکل کمپنی سے لے لیں تو ہماری جو پریکٹس ہے بین ہو جائے گی، ہم پر سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ تو خادم بنے، تاجر نہ بنے، مقدر کا رزق اللہ آپ کو پہنچائے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ مستورات کافی بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دیں۔ ڈاکٹر کی فیملی لائف بہت ڈسٹرب ہے اوور ورک ہونے کی وجہ سے، ہسپتال میں بھی جانا ہے، پھر 2 کلینک ایک جگہ نہیں، 3 جگہ کچھ کا چاہ کے جانا ہے، تو بچوں کے ساتھ بانڈنگ ختم ہو جاتی ہے، اور بچے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹری کریں لیکن اس طرح کریں کہ آپ اپنی جان کو سکھی رکھیں۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، وہ کیا ہوتا کارڈیالوجسٹ ہے، وہ کہتا میرا پیسہ میرے کام دا تو ہے نہیں، میرے پترا دے کام آوے تو میرے کام تو ہے،
سارا دن جو لگے رہنا ہے، تو کوئی اس طرح بیلنس کریں اپنی لائف کو۔ ایک دفعہ مجھے ایک اسکول کے پرنسپل نے بتایا کہ ان کے پاس 2 میاں بیوی آئے، ان کے بچے پڑھتے تھے، اور وہ آ کر دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے، وہ آ کر کہنے لگے جی ہمارے بچے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھا رہے، آپ کائنڈلی پوچھیں کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے ان کے بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا بیٹا، وہ بہن بھائی تھے 2، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے ان کو آفس سے باہر بٹھا دیا، کہا اچھا آپ بتاؤ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہ جب صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سوئے ہوتے ہیں اور ہمیں نوکر ناشتہ کراتے ہیں، جب ہم دوپہر کو آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں، جب شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں اور ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے احتجاج کیا ہے کہ وہ ماں کیا ماں ہے اور وہ باپ کیا باپ ہے جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی بیلنس کریں اپنی لائف کو کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں۔ دنیا میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مستقل حسن حسین کو ٹائم دیتے تھے، مستقل ان کے ساتھ کھیلتے تھے، بیٹھ کے ان کو قاعدہ نہیں پڑھاتے تھے، نہ ہی نصیحتیں کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ تو ان کی وائفس اپنے آپ شفٹ ہو رہی ہوتی تھیں بچوں میں، اور ان کی کشتی کراتے آپس میں، ان کے ساتھ خود گتھم گتھا ہوتے۔ حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی کو ایک یہاں بٹھایا ہوا، یہاں بٹھانا کچھ تھوڑا صحیح لگتا ہے، یہاں بٹھانا عجیب لگتا ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ ظہر کی نماز باجماعت پڑھا رہے ہیں مسجد میں، گھر میں نہیں۔ ہمارے صوفی ٹائپ لوگ بچہ قریب آ جائے نماز کے بعد تو 2-4 تھپڑ ہی لا دیں۔ یہاں بٹھایا ہوا ہے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کو ایسے پکڑ کے زمین پہ بٹھاتے ہیں اور پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدے کر کے جب اٹھنے لگتے ہیں تو پھر امامہ کو اٹھا کے یہاں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ ایک دفعہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو صحابہ ڈر گئے کہ فوت ہو گئے آپ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ایسے اوپر دیکھا تو حسن حسین دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے آپس میں گپے مار رہے تھے، اور آپ فرض نماز کا سجدہ، نفل نہیں۔ تو انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے یہاں سے دیکھا کوئی ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے ایسے کر دیا، روک لیا، اور جب تک وہ اترے نہیں میرے نبی سجدے سے اٹھے نہیں۔ جب آپ نے نماز پوری کی اور سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تلہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر، انہیں تکلیف نہ دینا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ امت کیا کرے گی۔ تو اتنے مصروف انسان کائنات میں، نہ پہلے کوئی آئے نہ آئندہ، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے، بیوی کے لیے ٹائم نکال رہے۔ تو میری گزارش ہے، یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنی لائف کو کسی چینل میں لائیں، بچوں کے لیے ٹائم ہو، میاں بیوی کا آپس میں ٹائم ہو۔ اگر میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہوں تو ایک کریلا دوا نیم چڑھیا، دونوں کے پاس ہی ٹائم کوئی نہیں۔ تو اس لیے اپنے زندگی کو بیلنس کریں، نماز کا اہتمام کریں، فرائض کو پورا کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا دروازہ کھلا ہے، کوئی خطا ہو تو معافی مانگ لیں تو اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کو لگا دے
پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں. تو جب کبھی کوئی خطا ہو جائے تو معافی مانگ لیں. تو اللہ بڑا مہربان ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی دعائیں لینے والے بنیں، مسیحا بنیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. چلو جی، میری بات ختم.